نحمده ونسلم على رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز ناظرین اور سامعین، آج میں آپ کے سامنے حاضر ہوں ابو طاہر شاہ نعیم الرحمن فاروقی نقشبندی، اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل فاروقی نقشبندی کو۔ تو آج ہم جس موضوع پر آپ سے بات کریں گے وہ موضوع یہ ہے، ہمارے زندگی کے متعلق اور بہت اہم موضوع ہے، اہم ٹاپک ہے، اور ہمارے لیے جو ہے اس کے اندر فائدے بہت زیادہ ہیں اگر ہم اس پر عمل کریں۔ موضوع اور ٹاپک کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے معاشرے کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ پانی پیتے ہیں۔ اب پانی پینا یہ ہماری ضروریات زندگی میں سے ہے، اور پانی کے بغیر جو ہے زندگی گزارنا مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ تو میرے معزز ناظرین اور سامعین، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہم جو بھی عمل کریں، کھانا کھائیں، پانی پیے، آرام کریں، بیت الخلاء میں جائیں، گھر کے اندر آئیں، بازار کے اندر جائیں، اپنے ضروریات زندگی کے اندر جو بھی کام کریں ہم سنت کے مطابق کریں، سنت کے مطابق، کیونکہ ہم حضور علیہ السلام کے امتی ہیں۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا ہے۔ بات سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہم جب اس پر عمل کریں گے، اس کے اندر ہمارے لیے کچھ جسمانی فائدے بھی ہیں، اس کے اندر ہمارے لیے کچھ روحانی فائدے بھی ہیں، اور اس کے اندر ہمارے لیے کچھ اخروی فائدے بھی ہیں۔ تو میرے معزز ناظرین و سامعین، بات یہ کر رہا ہوں کہ ہم جب پانی پیتے ہیں، پانی ہماری ضرورت ہے، اس سے ہماری پیاس بجھتی ہے، لیکن ہم جب پانی کڑے ہو کر پیتے ہیں یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، یہ شریعت کے بھی خلاف ہے، یہ سنت کے بھی خلاف ہے۔ ہمیں پانی بیٹھ کر پینا چاہیے، سنت کے مطابق بیٹھ کر پینا چاہیے، ہمیں پانی دیکھ کر پینا چاہیے، ہمیں پانی 3 سانسوں میں پینا چاہیے۔ میرے معزز ناظرین اور سامعین، ہم جب پانی کو گلاس کے اندر ڈالتے ہیں یا ہمارے لیے پانی کوئی لے کر آتا ہے تو ہم پانی کڑے ہو کر نہ پیے، کیونکہ کڑے ہو کے پانی پینا یہ انسانیت کا کام نہیں ہے، یہ جانوروں کا کام ہے، اور کڑے ہو کے پانی پینا یہ جانور کا کام ہے۔ جانور کڑے ہو کے پانی پیتا ہے، انسان اشرف المخلوقات ہے۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل اور شعور دیا ہے۔ پھر میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے پانی بیٹھ کر پینا، تو ہم سنت کے طریقے سے پانی پئیں، بیٹھ کر پئیں۔ پھر ہم شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہم پانی کو دیکھیں، پانی کو جب دیکھیں گے اس کے اندر اگر ایسا بسا اوقات لوگ مجھے بیان کرتے ہیں کہ ہم نے اندھیرے کے اندر پانی کو نہیں دیکھا، اس کے اندر جب نظر پڑی یا ہم نے پی لیا اس کے اندر کچرا تھا یا کوئی زہریلی چیز تھی، وہ ہمارے پیٹ کے اندر چلی گئی اور ہماری تکلیف شروع ہو گئی۔ پھر ہم نے آپریشن کروایا، ہماری تکلیف ختم نہ ہوئی۔ تو میں نے کہا سنت کے اندر بہت سے فوائد ہیں انسان کے لیے۔ تو میرے بھائیو، دوستو اور بزرگوں، میرے معزز ناظرین و سامعین، ہم جب پانی دیکھ کر پئیں گے تو گلاس کے اندر کوئی کچرا ہمیں نظر آئے گا، ہم اسے پھینک دیں گے، اسے چینج کر دیں گے، لیکن ہمیں نقصان اٹھانا نہیں ہوگا۔ دوسری بات، ہم جب پانی بیٹھ کر پئیں گے تو پھر ہمیں کیا فائدہ ہوگا کہ پانی پورے جسم کے اندر گردش کرنا شروع کر دے گا۔ ہم جب پانی بیٹھ کر پئیں گے تو پھر ہمارے کمر کی ہڈیوں، یہ جو ریڑھ کی ہڈی ہے، اس پر کبھی تکلیف نہیں ہوگی۔ ہم جب پانی بیٹھ کر پئیں گے، سنت کے مطابق پئیں گے، 3 سانسوں میں پئیں گے، تو ہمارے حلق کے اندر پانی کبھی نہیں پسے گا، ہمارے دماغ کے اندر بوجھ نہیں بنے گا، ہماری آنکھوں کی نظر ختم نہیں ہوگی، بینائی ہم سے جلتی نہیں جائے گی، ہمارے کانوں کے اندر سماعت صحیح طریقے سے ہوگی۔ ہم جب پانی 3 سانسوں میں پئیں گے، بیٹھ کر پئیں گے، سنت کے مطابق پئیں گے، ہمارے معدے کی خرابی نہیں ہوگی، ہمارے معدے کے اندر جو ہے گرمائش پیدا نہیں ہوگی، ہمارا معدہ ہمارا معدہ کام صحیح طریقے سے کرے گا، اور ہمارا معدہ کام ختم کرنا جلدی نہیں کرے گا، یعنی معدہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں معدہ کام نہیں کر رہا، کیوں نہیں کر رہا؟ ہم کڑے ہو کے پانی پیتے ہیں، ہم جب بیٹھ کے پانی پئیں گے تو ہمارا معدہ کام کرنا جلدی نہیں چھوڑے گا، یہ ایک مشینری ہے۔ تو میرے معزز ناظرین اور سامعین، اگلی بات یہ ہے کہ ہم جب پانی بیٹھ کر پئیں گے، دیکھ کر پئیں گے، سنت کے مطابق پئیں گے، تو ہمارے
پاؤں کی تلیوں کی جلن ختم ہوگی، ہمارے پاؤں میں جلن نہیں ہوگی، ہمارے ہڈیوں میں درد نہیں ہوگا، ہمارا ہضمہ صحیح طریقے سے ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگی کے اندر ہمیں حضور کی ہر سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وہ کھانے میں ہو، پینے میں ہو، اٹھنے میں ہو، جاگنے میں ہو، چلنے میں ہو، پھرنے میں ہو، ہمارے گھر کے اندر ہو، خاندان کے اندر ہو، جسم کے اندر ہو، اولاد کے اندر ہو۔ اللہ ہمارے حضور علیہ السلام کی سنتیں ہمیں زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، اور اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔